اور پیارے عزیز نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالی نے ایک مرتبہ پھر ہم اور آپ کو عید الفطر کا یہ موقع مرحمت فرمایا۔ اللہ رب العزت کا بے حد شکر اور احسان۔ عید الفطر کا دن اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے اس کے بندوں پر انعام کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، مغفرت کا دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہی نے اپنے بندوں کو حکم دیا تھا اور اپنے بندوں پر روزوں کو فرض کیا تھا۔ اس کے بندوں نے، اس کے فرما بردار بندوں نے اس کی اطاعت کی اور فرما برداری کی اور اس کے حکم کی تعمیل کی اور اس کے حکم کو مان کر روزوں کو ادا کیا۔ اس کے بدلے میں اللہ کا حکم اور اس کا بڑا انعام اس کے بندوں پر یہ ہے کہ میں تم کو اس کے بعد معاف کر دوں گا۔ میری طرف سے تمہارے لیے انعام ہے، اکرام ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالی اپنی عزت اور جلال کی قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ میں نے ان سب کو معاف کر دیا، جاؤ تم سب کی مغفرت ہو گئی۔ اللہ رب العزت کی جانب سے ہی یہ بڑا انعام ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے، اپنے بندوں پر بڑی شفقت اور عنایت وہ کرتا رہتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف ہم سب کو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی نے توفیق دی تھی رمضان کو اور اس کے روزوں کو جو فرض کیا ہے ادا کرنے کی اور اس کے اندر تلاوت کرنے کی اور تراویح پڑھنے کی، یہ اللہ رب العزت ہی کی جانب سے توفیق تھی۔ اور جن کو یہ موقع میسر ہوا، جن کو یہ موقع ملا، انہوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور بڑھ چڑھ کر نیکیاں حاصل کی اور اپنے اللہ کو منانے میں، خوش کرنے میں لگے رہے، اپنے اللہ کو، اپنے معبود کو، رب العالمین کو منانے میں، خوش کرنے میں لگے رہے۔ کیونکہ جس نے اپنے اللہ کو منا لیا سمجھ لو کہ اس کا اللہ ہو گیا، اور جس کا اللہ ہو جائے اس کو کسی اور کی کیا ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت ایسے بندوں کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دیتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ خوشی کا موقع ہے، اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے اس کے بندوں پر انعام اور اکرام کا موقع ہے۔ اس موقع پر ہم سب کو خوش ہونا چاہیے اور رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم شکر ادا کرو گے، تم شکر بجا لاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالی تم پر اپنی نعمتوں کو بڑھا دے گا، اپنی نوازشات کو بڑھا دے گا، اپنے انعامات کو بڑھا دے گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور ایک بات اور آگے یاد رکھو، اگر تم نے نافرمانی کی، ناشکری کی تو سمجھ لو کہ میری پکڑ، میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ تو معلوم ہوا کہ بندے کو ہر وقت ہر حال میں اپنے معبود حقیقی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اس کی جو تمام نعمتیں سر سے لے کر پاؤں تک اس اللہ نے دی ہوئی ہیں، اس ہر ایک نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی یہ جو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے خوش ہونے کا، اس میں صرف اپنے آپ ہی خوش نہیں ہونا ہے، اپنی ضرورتوں کو پورا کر کے اپنے من کو ہی نہیں بہلانا ہے، اپنی خوشی ہی نہیں منانی ہے،
بلکہ دوسروں کو بھی اپنی خوشی کے اندر شامل کرنا ہے، ان کو بھی منانا ہے، جو روٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی منانا ہے، جو غریب محلے میں مسکین اور یتیم ہیں ان کی بھی ضرورتوں کا پورا خیال رکھنا ہے، ان کی ضرورتوں کو بھی پورا کرنا ہے، اور جو اپنے بھائی ہیں اور تعلقات رکھنے والے ہیں، رشتہ دار ہیں، ان تمام سے اپنے تعلقات کو اور زیادہ استوار کرنا ہے، محبت کا پیغام دینا ہے اور ایک دوسرے کو خوش کرنا ہے، اور جن سے کچھ تعلقات کے اندر کمی ہے ان کو صحیح اور درست کر لینا ہے، اور اپنے دل کو صاف اور پاک کر لینا ہے، کیونکہ حضور پاک علیہ السلام نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا تھا، یا بنیا، اے میرے بیٹے، ان قدرت ان تصبح وتمسی ولیس فی قلبک غش لأحد فافعل، اے میرے بیٹے تمہاری یہ استطاعت ہو تو تم اس کام کو کر لینا کہ جب تم صبح کرو اور شام کرو تو اس حالت میں کہ تمہارا دل کسی دوسرے کے لیے بغض میں، عداوت میں مبتلا نہ ہو، تمہارے دل کے اندر کسی کے لیے حسد نہ ہو، بغض اور کینہ نہ ہو، کیونکہ خوشی کے اندر یہ پردے حائل ہو جائیں گے، بغض اور عداوت کے، نفرتوں کے پردے حائل ہو جائیں گے تو خوشی کس بات کی رہے گی؟ تو پہلے دل کو صاف کرنا ہے، وَذَلِكَ مِن سُنَّتِي، اور آگے آپ نے ارشاد فرمایا یہ میری سنت ہے، مَنْ أَحَبَّ سُنَّتِي فَقَدْ أَحَبَّنِي، اور جس نے میری سنت سے پیار کیا، محبت کی، تو سمجھ لو کہ اس نے مجھ سے محبت کی اور مجھ سے پیار کیا، اور جس نے مجھ سے پیار کیا تو وہ میرے ساتھ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ کتنا بڑا انعام ہے! حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا کہ تم اپنے دلوں کو صاف رکھو، پاک رکھو، یہ دلوں کی صفائی کے لیے بھی ایک بہترین مبارک موقع ہے میرے اور آپ کے لیے۔ اور تیسری بات یہ کہ اپنے جو رشتہ دار ہیں، تعلقات والے ہیں، ان کو بھی خوشی کے اندر شامل کرنا ہے، اور جو ضرورت مند ہیں، جو غریب ہیں، جو ضرورت کے تحت اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور جو فقر و فاقے کی زندگی کے اندر ہیں، جو یتیم ہیں، ان کا پورا خیال رکھنا ہے، کیونکہ ایمان والوں کی ایک علامت یہ بھی ہے، ان کی ایک خاص صفت یہ بھی ہے، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کہ یہ لوگ خوشحالی کی حالت میں بھی اور بدحالی میں بھی اپنے اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کے ہاتھ رکے ہوئے نہیں رہتے ہیں، یہ ہر حالت میں اپنے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں، ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، جو حاجت مند ہیں، جنہوں کا مشکلات سے سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو وہ ان کی مشکلوں کو دور کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تمام ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کے دلوں کو پاک اور صاف فرمائے، اور اس خوشی کے موقع پر ہم سب کو ایک دوسرے سے خوش ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔